میرے امتحانات مکمل ہو گئے تھے اور میں ہاسٹل سے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حالانکہ گھر جانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ میرا من تو یہ تھا کہ میں وہیں ٹھہر جاؤں، لیکن وارڈن نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی کہ اس بار سب گھر روانہ ہو رہے ہیں، چھٹیاں پڑ رہی ہیں، تمہیں بھی اپنے گھر ضرور جانا چاہیے، لہٰذا اپنا سامان باندھو اور گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں ان کو چھپا کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ گھر سے میرے کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں تھیں، جس کی بنا پر مجھے وہاں جانے کی خوشی ہوتی ہی نہیں تھی، بلکہ میں تو وہاں موجود مکینوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ نفرت کی وجہ کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا، اور اس راز کو میں اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ کسی کو بھی نہیں بتایا کہ چاروں ناچار مجھے گھر جانا پڑا۔ سارے راستے میرے ذہن میں موجود ماضی کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ سب مجھ سے خوش دلی سے ملے، لیکن میں ان سے سب سے نفرت کرتی تھی، خاص طور پر میری خالہ اور میری والد صاحب۔ مجھے دیکھ کر ہی بہت خوش ہوئے، لیکن ان کی شکل دیکھتے ہی میرے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھر آئے تھے۔ بات حالانکہ کسی نے محسوس نہیں کی تھی، میں کسی کو محسوس کروانا بھی نہیں چاہتی کہ جو راز مجھے معلوم تھا وہ ابھی تک میں نے کسی پر عیاں نہیں کیا تھا۔ وہاں جاتے ہی ایک بہت بڑی خبر میری منتظر تھی۔ خالہ شادی کرنے والی تھی اور شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ سمجھ گئی تھی کہ یہ دونوں آپس میں شادی کرنے والے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ میری نظر سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن کچھ ایسا تھا جو ابھی بھی میری نظروں سے اوجھل تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، خالہ کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی اور وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، اور ابو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں ان دونوں کی خوشی سے جلن محسوس کرنے لگی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں اس بات کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کا دن قریب آیا تو جیسے ہی حقیقت میرے سامنے آئی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خالہ اور ابو کی شادی تو ضرور ہوئی تھی، لیکن دونوں نے الگ الگ جگہ شادی کی تھی۔ یہ بات پتہ چلتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا؟ بھلا ابو اور خالہ تو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کو تھے، تو پھر ان دونوں نے الگ الگ ایک ہی دن شادی کیوں کی؟ خالہ تو رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں اور ابو نے اسی دن دوسری شادی کی۔ میں اس قدر بے خبری اور حیران تھی، حالانکہ وہاں موجود تمام لوگوں کو خبر تھی کہ شادی تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن خالہ کی شادی کسی اور سے، اور ابو کی بھی اسی دن تھی۔ اور اس وقت اتفاق کچھ سمجھ نہ پائی۔ حقیقت جاننے کے لیے میں نے فیصلہ کیا۔ میں نے ابو کے کمرے میں چھپ جاتی دیکھتی ہوں کہ بھلا جس سے ابو نے شادی کی ہے وہ کون ہے۔ خالہ اور ابو ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، لیکن ان کی شادی والے دن ہی مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ آپس میں شادی نہیں کر رہے، بلکہ ان کی شادی ایک ہی دن میں کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میرا ذہن اس چیز کو قبول کرنے سے واضح طور پر انکاری تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ جو کچھ میں اتنے سالوں سے سمجھتی چلی آ رہی تھی، بھلا وہ سچ تھا یا خواب میں دیکھ رہی تھی؟ اور وہ سچ ہے یا سچ کی کھوج کے لیے میں کمرے میں چھپ گئی اور دیکھنے لگی۔ اسی دوران ابو اندر داخل ہوئے اور جیسے ہی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہاں تو میری ماں کی تصویر موجود تھی، اور جو دلہن میری ماں کی تصویر اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھی کوئی اور نہیں بلکہ میں اس شخصیت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے اوزان خطا ہو گئے، یہاں تک کہ اس دلہن نے ابو کے گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو کچھ کہا اسے سن کر میری ساری حقیقت پتہ چل گئی اور جھوٹ کیا تھا۔ لیکن میرا دل ایک دم سے ڈوب کر رہ گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت کیا ہوگی، جو میرے وہم و گمان سے پرے ہوگا۔ ایک بہت بڑا راز مجھ پر عیاں ہو گیا، اور میں وہیں اپنی سسکیوں کو چھپائے تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں صالحہ محمود اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہوں، اور جو حقیقت اس وقت میرے سامنے آئی اسے لے کر میں زاروں قطار رو رہی ہوں۔ بھلا اتنے عرصے سے جو کچھ میں سمجھتی چلی آ رہی تھی وہ کچھ بھی حقیقت نہیں تھا، سچ آج میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ آج مجھے مکمل طور پر حقیقت معلوم ہو گئی، جس سے میں اتنا عرصہ بے خبر رہی۔ میں یعنی صالحہ محمود نے ایک متوسط طبقے میں آنکھ کھولی، اور جب سے آنکھ کھولی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں سکون
کبھی محسوس نہیں کیا، بلکہ میری زندگی کا آغاز سمجھ لیں کہ لڑائی جھگڑے کے آغاز کے ساتھ ہوا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تو کبھی بھی اپنے والدین کو آپس میں پیار محبت سے رہتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ انہیں ہمیشہ جھگڑا کرتے پایا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کی وجہ مجھے سمجھ آتی گئی۔ اکثر ماں کو ہر کام کے دوران آنکھوں میں آنسو لیے ہی پائے، اور جیسے ہی والد صاحب گھر میں آتے تو وہ بالکل چپ ہو کر رہ جاتی، ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ والد صاحب اگر کوئی عام سی بات بھی پوچھتے تو بس خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی رہتی۔ ان کی یہ حرکت والد صاحب کو سخت ناپسند تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی اس حالت کو نہیں بدلنا چاہتی تو پھر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ بس یہی وہ تڑپ تھی جو ابا کے ہاتھ میں تھی، اور امی کو بس ہر وقت دھمکی دیے رکھتے تھے۔ ویسے بھی شادی نہیں کرنی تھی کہ شادی کیسے ہوئی یہ بات میں اور تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ شادی زیادہ عرصے تک چلے گی۔ اپنے گھر لوٹ جاؤ، اس بات پر میری امی تڑپ کر رہ جاتی اور ابو کی ہر بات کا جواب دینے لگتی، لیکن ابو پھر انہیں معاف نہ کرتے۔ یہ آنکھ مچولی میں نے زندگی بھر دیکھی، یہاں تک کہ جب میں 12 سال کی ہو گئی تھی تب تک اس کی آنکھ مچولی چلتی رہی تھی۔ امی ویسے ابو کی ساری باتیں سے تنگ ہو کر روتی رہتی تھی اور بالکل چپ ہو جاتی تھی، اور جب ابو دھمکی دیتے تو ایک دم سے سیدھی ہو جاتی۔ یہ چوہے بلی کا کھیل میری طرح سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ کبھی نانی اور خالہ ہمارے گھر پر آتی تھی، اس دن ابو کچھ زیادہ ہی غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی وہ امی کو ڈانٹتے تو کبھی نانی اور خالہ کی خاطر مدارت میں کمی کرنے پر امی کو باتیں سناتے۔ نانی تو اپنے داماد کا یہ رویہ دیکھ کر کچھ بھی نہ کہتی، صرف یہ کہتی کہ تم چھوڑ دیا کرو، تم کیوں اسے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہو، یہ بھی انسان ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کے جملوں اور کال فلس پہ کافی حد تک تضاد دکھائی دیتا تھا۔ کبھی کبھی شک ہوتا تھا کہ کیا میری والدہ سچ میں نانی کی حقیقی بیٹی ہیں، یا پھر نانی نے انہیں گود لیا ہے۔ اظہار میں نے اپنی ماں سے کیا تو انہوں نے مجھے بھی ڈپٹ دیا، تم ان باتوں کو سر پہ سوار نہ کرو۔ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جب بھی امی اور ابو کی لڑائی ہوتی اور ان دونوں کے درمیان آوازیں بلند ہوتی، مجھے فوراً سے کمرے میں بند کر دیتی اور کہتی کہ اس وقت تک باہر نہ آنا جب تک میں تمہیں خود آواز نہ دوں۔ میں بچی تو تھی نہیں جو امی اور ابو کے درمیان لڑائی جھگڑے کی وجوہات سمجھ نہ پاتی۔ اب جوان ہو رہی تھی اور امی کو اس بات کے سمجھنا چاہیے تھا کہ انہیں میری خاطر آپس کے معاملات کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے نباہ کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھے۔ میرا ذہن اس وقت اتنا پختہ نہیں تھا کہ میں وجہ معلوم کرنے کے لیے ادھر سے ادھر دوڑتی۔ یہ سمجھ آتا کہ جب کبھی خالہ اور نانی ہمارے گھر آتی تو امی اور ابو کی لڑائی جھگڑے میں شدید شدت آ جاتی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے۔ ان دونوں کو میری ذات سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں زبردستی ان کی زندگی میں لائی گئی ہوں، ان کی زندگی میں قدم رکھا ہے، حالانکہ وہ دونوں خود مجھے اس دنیا میں لانے کا سبب تھے۔ میں خود تو اس دنیا میں نہیں آ گئی نا۔ کبھی کبھی میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی تھی اور ایک کونے میں بیٹھ کر رونا شروع ہو جاتی تھی۔ میں اسکول میں پڑھ رہی تھی، میٹرک کر لیا تو امی ابو سے کالج کا وعدہ کیا، پر دونوں راضی نہ ہوئے۔ مجھے گھر بٹھا لیا اور گھر میں رہ رہ کر میں خود کو نفسیاتی مریضہ لگنے لگی تھی، کیونکہ گھر میں ہر وقت امی اور ابو کی لڑائی جھگڑے چلتے رہتے۔ اب مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا تھا کہ ان دونوں کی لڑائی کی وجہ کیا تھی۔ دراصل ان دونوں کی لڑائی جھگڑے کی وجہ میری نظر میں تو خالہ تھی۔ جب بھی وہ نانی کے ساتھ ہمارے گھر آتی تو جانے کیوں ان میں ٹکٹکی باندھ کر نظر جما کر رکھتی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر رہ جاتی تھی، ان کی ہر حرکت و سکنات کو دیکھتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک بار ان کی حرکت میری نظر سے اوجھل نہیں رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کافی دیر تک امی سے باتیں کرتی رہی۔ ان کا مزاج بہت خوشگوار تھا۔ امی کا مزاج ہمیشہ کی طرح اسپاٹ تھا۔ ان کے چہرے سے صاف طور پر آیا تھا کہ آج پہلی بار انہیں خالہ اور نانی کی آمد کا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، لیکن اپنے تاثرات کو چھپانے کی کوشش میں بھرپور طور پر ناکام رہی تھی۔ خالہ کی آواز سنتے ہی ابو کمرے سے باہر آئے تو ان دونوں کو سلام کرنے لگے، اور جیسے ہی میری نظر خالہ پر پڑی تو انہوں نے بھووں کے اشارے سے ابو کو کچھ اشارہ کیا۔ ابو نے فوراً سے امی کو کچن میں کچھ لانے کے لیے بھیج دیا اور مجھے بھی جانے کا کہا۔ میں ان کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن میں جانے کے بجائے وہیں کونے میں چھپ کر دیکھنے لگی کہ بھلا یہ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے واضح طور پر دیکھا تھا کہ
خالہ کا اشارہ ملتے ہی امی نے ابو کو وہاں سے جانے کا کہا تھا اور پھر مجھے بہانے سے بھیجا تھا۔ بھلا یہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں جس میں امی اور میری شمولیت ان کو ذرا بھی نہیں پسند؟ میں وہیں کھڑے ہو کر سننے لگی تو ابو نے کہا کہ شادی کا کیا ارادہ ہے؟ کب تک شادی کرنی ہے؟ اس بات پر کھلکھلا کر ہنس دی اور خالہ کہنے لگی کہ جب تم کوشش شروع کر دو گے اسی دن میں بھی شادی کر لوں گی۔ اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ہی سب کے کر سکتے ہو۔ یہ سوال تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ خود سے پوچھنا چاہیے کہ میں شادی کب کر رہا ہوں۔ پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں سوچنے لگی کہ امی شادی ابو سے ہوئی تو پھر ابو بھلا خالہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امی کو کیوں وہاں سے غائب کر دیا اور کسی کام کا کیوں کہہ دیا؟ ان کی یہ کون سی ایسی رازدارانہ باتیں تھیں جو امی اور ابو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھیں؟ چلو کسی گنتی میں نہیں آتی، لیکن امی تو جیسے بھی تھی ان کی زوجہ تھی، پھر امی کو اس طرح اٹھا کر خالہ اور نانی سے ذاتی باتیں کرنا کیا معنی رکھتا تھا؟ مجھے ابو سے اور اس لمحے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں 16 برس کی تھی، میرے قدم رکھنے والی تھی اور جس طرح ابو شاید خالہ میں دلچسپی لیتے تھے وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے جب ابو کو یہ بات پوچھنی تھی تو انہوں نے نہ صرف امی کو بلکہ مجھے بھی وہاں سے اٹھا دیا اور آپس میں راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی۔ اس کے آگے وہ دونوں شادی کی بات کر رہے تھے، لیکن اس کی کسی سے شادی اور ابو یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے تھے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ وہاں کھڑے کھڑے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ امی وہاں حسب معمول ابو کے کہنے پر چلی تو گئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے وہاں آ گئی اور میرے خیال سے تو انہوں نے خالہ اور ابو کی باتیں سن لی تھی۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ خالہ نے جب ان کا مزاج بدلتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے کھڑی ہو گئی، نانی کو بھی کھڑا ہونے کا کہا اور کہنے لگی کہ چلو نیلوفر اب ہم چلتے ہیں، پھر کب آئیں گے؟ یہ بات سنتے ہی امی نے ان دونوں سے کہا کہ آئندہ آپ دونوں میرے گھر پر کبھی مت آئیے گا، آپ دونوں جب بھی آتی ہیں میرے گھر میں فساد ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں۔ یہ سننے کی بات تھی کہ نانی اونچا اونچا رونے لگی۔ کیسی بیٹی ہو، مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہو، تمہاری محبت میں آتی ہوں۔ یہ سنتے ہی امی نے ان سے صاف طور پر کہہ دیا کہ اچھی طرح پتہ ہے کہ کون سی محبت میں آتی ہیں، میں اندھی نہیں ہوں، سب کچھ دکھتا ہے مجھے۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ میں اندھی بہری ہونے کے ساتھ ساتھ گونگی بھی ہوں؟ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی اور ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی؟ ابو کو شدید جوش آیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر امی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ منظر میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کی لڑائی اور ان کے ایک دوسرے پر طعنے جملے بازی تو میں بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ اس طرح ابو نے پہلی بار ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ نانی اور خالہ تو یہ منظر دیکھتے ہی وہاں سے جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، وہیں پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتی رہیں۔ ابو نے جب یہ دیکھا کہ میں وہاں موجود ہوں تو دونوں نے مجھ پر بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا، مجھے وہاں سے جانے کا کہا، بلکہ میں وہیں بیٹھی رہی۔ مجھ پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ امی اور ابو کے درمیان جھگڑے کی اصل وجہ خالہ خود ہے۔ شاید ابو اور خالہ کے درمیان کچھ چل رہا تھا جس کی بنا پر وہ امی کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے جو کچھ محسوس کیا تھا بالکل صحیح تھا۔ نانی اور خالہ کی آمد ہوتے ہی ابو اور امی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے۔ پہلی بار پلٹ کر ان کو جواب دیا تو جس کی بنا پر ابو کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور ابو نے امی پر ہاتھ اٹھانے پھر بھی دریغ نہ کیا۔ وہیں بیٹھی روتی رہی اور ابو امی کو مار کٹائی کرتے رہے، یہاں تک کہ امی اپنے کمرے میں بند ہو گئیں اور ابو دوسرے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ میں اکیلی اپنا وجود لیے وہیں بیٹھ کر یہ سوچتی رہی کہ بھلا اگر ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی تو انہوں نے شادی کیوں کی، اور اگر شادی کر ہی لی تھی تو نبھانا نہیں چاہیے تھا ان کو؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ اور ابو کو اگر امی سے شادی کرنا پسند نہیں تو پھر وہ امی کو اپنی زندگی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ بھلا انہیں کیوں اتنے ساتھ دیتے ہیں؟ کیوں ان پر تشدد کرتے تھے کہ ان پر ہاتھ اٹھاتے تھے؟ اسے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ مجھ میں کسی سے یہ سوالات پوچھنے کی سکت نہ تھی اور معلوم نہیں کر سکتی تھی کہ نانی اور خالہ میری نظر میں مشکوک ہو گئی تھی، لہٰذا اب میں ان کے پاس بھی جا کر نہیں بات کر سکتی تھی۔ پوری رات ایسے ہی گزار دی۔
اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ میرے لیے جان لیوا تھی کہ خالہ اور ابو کے درمیان کچھ چل رہا تھا اور امی کا وجود برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ بھلا کوئی سگی بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کچھ اس دنیا میں ممکن ہے۔ میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے صرف سب کچھ دیکھا تھا، بلکہ سب کچھ سنا بھی تھا۔ سالوں سے امی اور ابو کے درمیان چپکلش کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی تھی، لیکن ابو نے سیدھا سادہ راستہ اختیار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے امی پر ظلم کیوں کیا؟ امی کو چھوڑ دیتے، پھر ان کے لیے راستہ آسان ہو جاتا، لیکن آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ابو نے امی پر ظلم کرنا تھا؟ میں باہر آئی تو معلوم ہوا کہ امی آج اٹھی ہی نہیں ہے، بلکہ کچن کا دروازہ ہی بند تھا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ جتنی بھی لڑائی کیوں نہ ہو، امی اگلی صبح اٹھ کر اپنے کام پر معمول کے مطابق انجام دیتی تھی اور کچن میں نہیں آئی تھی۔ میں فوراً سے ان کے کمرے کی طرف دروازہ بجایا۔ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ امی کی یہ عادت بھی کبھی نہیں تھی کہ وہ دروازے کو لاک کر کے سوتی، بلکہ ان کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہی رہتا، لاک وہ کبھی نہیں لگاتی تھی۔ مجھے وہم ہوا کہ فوراً سے اٹھ کر دوڑ کر ابو کے پاس گئی۔ ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن وہ سو رہے تھے۔ میں نے انہیں اٹھا کر کہا کہ امی آج کچن میں نہیں آئی ہیں اور وہ ابھی تک صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ میں نے کالج بھی نہیں جا سکی۔ میری بات سنتے ہی ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ وہ فوراً سے اٹھے اور دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اب میرے دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ انہوں نے آنسو بہنے لگے تو ساری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ بے پناہ سوالات میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ دوسری طرف امی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ ابو نے مجھے ڈپٹ کر خاموش کروایا کہ خاموش ہو جاؤ، اور پھر خود زور زور سے دروازہ بجا کر دھکا دینے لگے، یہاں تک کہ لاک ٹوٹ کر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہم دونوں نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر میرے اوزان قطع ہو گئے تھے۔ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بھاگ کر دوڑتے ہوئے امی کے پاؤں کو پکڑ کر اونچا اٹھانے لگی، کیونکہ امی نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیا تھا۔ انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ میں نے بلک بلک کر رونے لگی اور ابو سے کہنے لگی کہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے امی کا انجام، انہوں نے آپ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اب آپ خوش ہو جائیں، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کر لیجیے گا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ مکمل طور پر آزادی مل گئی ہے آپ کو، آزاد ہیں آپ اپنی زندگی گزارنے میں۔ جائیے، جا کر میری ماں کی موت کا جشن منائیے۔ میری ماں نے خودکشی کر لی تھی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ صرف آپ ہیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آج زندگی میں پہلی بار میں نے ابو کو ان کے سامنے ان کے منہ پر جواب دیا تھا اور بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ میری ماں کے مردہ وجود کی طرف دیکھتے ہوئے وہ جیسے ہی انہیں پنکھے سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو میں نے ایک دم سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی کہ آپ ان کو پھانسی کی گھاٹ پر چڑھایا ہے، اور اب آپ ان کی لاش اتار کر اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیے۔ آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی بیٹی یہ سب کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ماں کے گلے سے دوپٹہ نکالا اور بے جان وجود کے ساتھ پلنگ پر گر گئی۔ پورے خاندان کو پتہ چل گیا اور یہ سب لوگ افسوس کرنے کے لیے آ گئے۔ ابو نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کی موت کیسے ہوئی اور انہوں نے خودکشی کی تھی، بلکہ یہ بتایا تھا کہ وہ بیمار تھی، ہاسپٹل میں داخل تھی اور اچانک سے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پر میں اصل حقیقت جانتی تھی۔ وہاں پر موجود ہر شخص نفرت ہو رہی تھی۔ خالہ اور نانی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جیسے وہ امی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میری ماں کی موت کے ذمہ دار دراصل وہی خالہ اور ابو تھے، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امی کا وجود ان دونوں کو برداشت نہیں تھا۔ انہوں نے میری ماں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد سکون کا سانس لیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، کہ یہاں موجود ہر شخص منافق تھا اور میں نے منافقوں کے درمیان ہرگز میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دنیا کے سامنے ابو میری ماں کو یاد کر کے روتے رہے، جس کے دل میں وہ خوشی تھے، بے انتہا خوش تھے۔ ان کی راہ کاٹنا بغیر کسی تردو کے ہٹ گیا تھا اور اب وہ اپنی زندگی گزارنے میں آزاد تھے۔ میں اب ان کے درمیان نہیں رہنا چاہتی تھی، لہٰذا جب امی کی وفات کو 15 دن ہو گئے تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں یونیورسٹی میں داخلہ لے کر وہیں ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہوں، کہ یہ گھر ہر بار کی طرح مجھے میری ماں کی یاد دلاتا ہے۔ میں ان کے دکھ درد کو نہیں سمجھ سکتی، میں بیٹی ہو کر ان کے کسی دکھ کو نہیں بانٹ سکی۔ شاید انہوں نے
مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے تمام دکھ بانٹے اور اپنا دل ہلکا کرے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اس سے نکلنے کے لیے میں نے سوچا ہے کہ وہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ ابو کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ان کی راہ کا ایک کانٹا ہٹ گیا تھا اور دوسرا میں تھی۔ وہاں موجود نانی اور خالہ نے جانے سے روکا تھا، لیکن میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ صرف اتنا ہی کہا کہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں خود ہی کروں گی اور وہ میری زندگی کا فیصلہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سامان باندھ لیا، کیونکہ میں نے پہلے سے ہی داخلہ لے لیا تھا۔ وہاں سے لیٹر بھی آ گیا تھا اور میں امی کی وفات کی 15 دن بعد ہی وہاں روانہ ہو گئی۔ وہاں میں نے اپنی پڑھائی شروع کی۔ امی ہر روز میرے خواب میں آتی، انہیں روتا ہوا دیکھتی۔ انہوں نے خودکشی کی تھی، بھلا ان کی روح کو کیسے آرام مل سکتا تھا، خوشیاں مل سکتی تھی، اور نہ ہی آخرت میں وہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ان سے متعلق خواب دیکھتے ہی میں فوراً سے اللہ کے حضور مناجات کرتی کہ یا اللہ میری ماں کو معاف کر دے، ان کی زندگی بہت کٹھن تھی اور سب کچھ میرے سامنے تھا۔ میں ہاسٹل میں بھی پڑھنے لگی، گھر جانے کا دل نہ کرتا، لیکن جب امتحانات ہو گئے تو مجھے ناچاروں گھر آنا پڑا۔ جو حقیقت میرے سامنے کھلی اسے سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب تو بالآخر ایک دن ہونا ہی تھا۔ خالہ اور ابو کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ بالآخر ابو نے اپنا فیصلہ لے لیا تھا اور خالہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے شادی کی ساری تیاریاں دیکھ رہی تھی، لیکن جب عین شادی والا دن آیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ خالہ نے ابو کے بجائے کسی اور سے شادی کی، اور ابو نے بھی خالہ کی شادی والے دن ہی دوسری شادی کر لی۔ گویا سب کچھ واقعی واضح تھا، بہت ہی مبہم تھا، جبکہ خالہ اور ابو کے درمیان تعلقات تھے اور اس کی وجہ سے میری ماں بھی مر گئی تھی۔ ان دونوں نے آپس میں شادی کیوں نہیں کی؟ میرے ذہن میں آتے ہی اس طرح کے بے چین کر رہے تھے یہ سوالات۔ میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ابو اور امی کے درمیان جھگڑوں کی اصل بنیاد خالہ ہی تھی، اور جب میں آتی تھی تو ان کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے۔ بلکہ میں نے ایک دو بار تو خود خالہ کو ابو کے ساتھ اشارے کرتے ہوئے دیکھا تھا، امی سے لڑنے لگتے، نہ جانے ایسا کیا راز تھا۔ شادی کے بندھن میں ان نہیں بندھے تھے، بلکہ دونوں نے ایک ہی دن الگ الگ شادی کی تھی۔ میں نے پریشان ہو کہ جب ان دونوں کو آپس میں شادی کرنی ہی نہیں تھی تو پھر میری ماں کو اتنی اذیت ناک موت کیوں دی؟ ان دونوں کے درمیان تعلقات کی وجہ تو میری ماں نے خودکشی کی تھی، لیکن پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کیوں نہ کی؟ یہ ایسا سوالات تھا جس کا جواب میرے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ میں سوچ سوچ کر یہ پاگل ہو جاتی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ میں جب ہاسٹل سے آئی تو مجھے تو یہی لگا کہ ابو اور خالہ کی شادی ہونے جا رہی ہے، لیکن پھر جب ان دونوں نے اپنے لیے الگ الگ ہمسفر چنا تو ایک ہی سوال میرے ذہن میں گونجا کہ دونوں نے میری ماں کو موت کی گھاٹ کیوں اتارا؟ میری ان سے نفرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اس راز کو جاننے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابو کمرے میں چھپ جاؤں گی، دیکھوں گی کہ وہاں امی کی جگہ کس نے لی ہے۔ یہ سوچتے ہی میں کمرے میں چھپ گئی، اور ابو جیسے ہی اپنی دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس دلہن نے میری ماں کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے زیورات بھی سجا رکھے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ میں میری ماں کی تصویر بھی تھی۔ بھلا یہ سب کچھ کیا ڈرامہ تھا؟ میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ اسی دوران اس دلہن نے جو کچھ میرے ابو سے کہا اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس دلہن نے ابو سے کہا کہ آپ نے جس طرح چاہا تھا میں بالکل ویسے ہی تیار ہوں، بالکل انہی کے کپڑے پہنے ہیں، انہی کے زیورات خود پر سجائے ہیں اور انہی کی تصویر اٹھائے ہوئے ہوں۔ اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں نا؟ یہ جواب سنتے ہی میں بے تحاشا وہاں سے بے آواز رونے لگی، اور ابو نے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اب تم مجھے بالکل نفیسہ کی طرح دکھائی دے رہی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نفیسہ سے دوبارہ شادی کر رہا ہوں۔ یعنی ابو اپنی دوسری شادی والے دن بھی اپنی بیگم کو یاد کر رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی، جبکہ زندگی میں انہوں نے انہیں کبھی سکون نہیں دیا تھا۔ اب پھر ان کی موت کے بعد دوسری شادی والے دن بھی اپنی دلہن کو اپنی امی کے روپ میں دیکھنا، کیا وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھے؟ امی کی موت کی ذمہ دار وہ ہے، اور بھلا یہ تبدیلی ابو کو زندگی میں کیسے آئی؟ 1 سال ہاسٹل میں گزارنے کے دوران یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسا راز باقی جو چھپا تھا اور جسے جاننے کے لیے میری ضروری تھا۔ یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ ابو نے خالہ سے شادی نہیں کی تھی، کہ شاید وہ ماں کی موت کے بعد خود سے ہی شرمندہ ہو گئے تھے
اور خود کو ہی ان کی موت کے ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی تھا کہ امی کی موت کے ذمہ دار بھی وہی تھے، بلکہ خالہ بھی برابر کی شریک تھی۔ آپ اپنی پہلی بیوی کو یاد کر رہے تھے اور اپنی دوسری بیوی کو بھی وہ پہلی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ یہ کیا پہیلی تھی، یہ کیا معاملہ تھا، یہ حل کرنا تھا۔ ایک ہی شخص کے پاس جانا تھا اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی نانی تھی۔ میں نانی کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ حالانکہ بچپن سے ہی مجھے اپنی نانی اور خالہ سے کوئی خاص انسیت محسوس نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی مجھے ان سے محبت محسوس ہوتی تھی۔ امی نے کبھی ان سے محبت محسوس کروانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ان سب کے پیچھے کیا راز تھا، مجھے وہاں جا کر پتہ چلا۔ ابو کی ذہنی حالت بھی مجھے اب تک دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں جاتے ہی نانی نے مجھے دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ ابو کہنے لگے کہ اب تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اب تو تمہاری ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی، پھر ہم سے تمہارا کیا تعلق بچ گیا؟ ان کی بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے تعلقات بنانے بھی نہیں آئی، بلکہ میں تو آپ سے حقیقت معلوم کرنے آئی ہوں، اور وہ حقیقت جو مجھے ہوش سنبھالتے ہی آپ سے معلوم کر لینی چاہیے تھی۔ کاش اگر میں معلوم کر لیتی تو اپنی ماں کو بچا لیتی۔ ماں کی موت کی ذمہ دار آپ خالہ اور ابو ہیں، لیکن ان کے پیچھے وجہ کیا ہے آج تک نہیں جان پائی۔ خالہ نے امی کے ساتھ اس قدر دشمنی کیوں کی تھی، اور ابو تو ان سے محبت کرتے تھے نا؟ پھر امی کا راستہ صاف ہونے کے بعد بھی انہوں نے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ میری بات سنتے ہی نانی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اتنی سیدھی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی کہ تمہاری ماں میری سوتیلی بیٹی تھی، یعنی تمہاری خالہ میری اپنی بیٹی، اور تمہاری ماں میری سوتیلی بیٹی تھی۔ اس سگی سوتیلی کے فرق سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تمہارے باپ کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا تھا، لیکن تمہاری دادی کو تمہاری ماں پسند آ گئی۔ زبردستی انہوں نے تمہارے باپ سے شادی کروا دی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد بھی تمہاری خالہ کو آرام نہیں آیا۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے تمہاری ماں کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا۔ میں اسے کافی سمجھاتی رہی کہ یہ قسمت میں، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ یہ بات سچ میں تھی کہ تمہاری ماں کی کبھی سگی ماں نہیں بن سکی، اس سے سوتیلوں والا ہی سلوک کیا۔ اس نے بہت دکھ دیکھے تھے، اور پھر تمہارے ابو کی شادی جب ان سے ہو گئی، میری بیٹی کو چین نہیں آیا۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے ہر حد پار کر دی۔ اس نے اپنا معشقہ جاری رکھا، اور شادی کے بعد بھی وہ تمہارے والد کو بھڑکاتی رہی۔ وہ عورت ہے جس نے ہم دونوں کے درمیان دوری پیدا کی۔ اب تم اس کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ یہاں تک کہ تمہارے والد صاحب کو رویہ تمہاری ماں سے دن بدن بگڑتا گیا۔ تمہاری ماں نے شادی شدہ زندگی کے ایک دن بھی سکھ میں نہیں گزارا۔ والد صاحب کی خواہش نہیں تھی کہ بس یہ ایک حادثہ ہی تھا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے اور تم اکیلی رہ گئی۔ تمہاری خالہ نے اپنا بدلہ پورا کر لیا، اور تمہاری ماں کے مرتے ہی تمہارے والد صاحب نے اس سے کہا تھا کہ ہماری راہ کا کانٹا ہٹ گیا، اب ہم شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن تمہاری خالہ اس بات کو کیسے قبول کر سکتی تھی کہ اس کی محبت پہلے کسی اور کی ہو چکی ہے؟ اور تمہارے والد صاحب نے اپنی ماں کے سامنے ذرا برابر بھی احتجاج نہیں کیا اور چپ چاپ تمہاری ماں سے شادی کر لی تھی۔ اس لیے جب تمہاری ماں اس دنیا سے گزر گئی اور تمہارے والد صاحب نے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو تمہاری خالہ نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ میرے انتقام کا ذریعہ تھا جس سے تم دونوں میں سے ہو کر گزرنا تھا۔ کیسے شادی کر سکتی تھی جس نے میرے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا اور اپنی ماں کی بات پر سر جھکا دیا؟ اور میں اس شخص سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ مجھے دھوکے میں رکھا، لہٰذا میرا انتقام پورا ہو گیا۔ اب میں تم سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اسی سے شادی کروں گی۔ تمہارے والد صاحب کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ نیم پاگل ہو گیا اور تمہاری ماں نفیسہ کو یاد کر کے رونے لگا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس کی موت ان کے غلط رویے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اصل میں ان کی موت کے ذمہ دار صحیح معنوں میں وہی خالہ ہے۔ میں نے انہیں لپیٹنا چاہا تھا، لیکن تمہاری والد صاحب کے دل میں بھی کھوٹ تھا نا، جس کی بنا پر انہوں نے تمہاری ماں کو ایک لمحے کا بھی سکھ نہیں دیا۔ اب تمہارے والد صاحب پچھتاوے کی آگ میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دوسری شادی میں نے ہی زبردستی کروائی ہے۔ بھلا ایسے شخص کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ تمہاری خالہ کی شادی ہو چکی ہے اور اب جلد ہی اس کے گھر پر رہنے کے لیے چلی جاؤں گی۔ ایسے میں اس شخص کا بندوبست کرنا میری ہی ذمہ داری تھی، لیکن یہ ابھی تک نفیسہ کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پایا۔ اس نے یہی شرط رکھی تھی کہ شادی والے دن اس کی دلہن
نفیسہ کے زیورات پہنے، نفیسہ کا لباس پہنے اور نفیسہ کی ہی تصویر اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھے، تب اسے لگے گا کہ وہ دوبارہ نفیسہ کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے۔ دراصل وہ نیم پاگل ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نانی نے مجھے سچ میں خبردار کیا تھا اور مجھے اصل وجہ پتہ چلی تھی۔ امی کی موت کی سزا مل گئی تھی اور وہ اپنے خواصوں میں نہیں تھے۔ میری سوتیلی ماں انہیں سنبھال رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس مورت کی بنی ہوئی تھی، یا شاید انہیں بھی سوتیلی ماں کے مظالم کا سامنا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ابو جیسے شخص سے شادی کر لی۔ سچائی جاننے کے باوجود بھی ابو کے لیے دل میں کوئی ہمدردی نہیں پیدا ہوئی تھی، لہٰذا چھٹیاں ختم ہوتے ہی میں دوبارہ ہاسٹل چلی گئی۔ میرے سکون کا ذریعہ اب وہی تھا۔ میں اپنی پڑھائی میں مکمل طور پر دل لگا رہی تھی۔ 2 سال کے بعد کو مکمل ہو چکے تھے۔ ابو کی دوسری شادی کو 1 سال ہو گیا اور امی کے مرنے کو 2 سال مکمل۔ اسی دوران مجھے ابو کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کچھ بتایا۔ مجھے اللہ کے انصاف اور یقین آ گیا۔ ابو نے بتایا کہ تمہاری خالہ لاپتہ ہو چکی ہے اور جس شخص سے انہوں نے شادی کی تھی وہ شخص دراصل ایک بہت بڑا اسمگلر تھا اور ان کے جال میں پھنسا کر نانی تمہاری پاگل ہو گئی ہے اور ان کے غم میں بالکل اپنے حواس کھو بیٹھی ہیں۔ یہ خبر بھی میرے لیے جاننا تھی۔ اس خبر کو سنتے ہی مجھے اللہ کے انصاف پر رشک ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو لٹکایا ہوا وجود سامنے آ گیا، جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے نانی اور خالہ دونوں سے لے لیا۔ امی کی وفات نے بھی ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، لیکن اب نانی کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں نے فون رکھ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور انتقام کو گول دائرہ خالہ کے لاپتہ ہونے ختم ہو چکا تھا اور اس کہانی کا ایک انجام مل گیا تھا۔